بات کریں گے آج سینٹ میں ہونے والے اس الیکشن کی جس میں یوسف رضا گیلانی کی جیت کی وجہ سے آصف زرداری، جس کے بارے میں آپ نے سنا ایک زرداری سب پر بھاری، تو یہ جو ہے مزید بھاری ہو گیا ہے اور شہباز شریف پہلے سے بھی ہلکا ہو گیا۔ تو اس سلسلے پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے جو ہمارے تمام نئے ویورز ہیں ان کو یہ یاد دہانی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی بھی کھڑکا دو۔ آج دن ہے 9 اپریل کا اور بڑا ہی تاریخی دن ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بھئی یہ وہ دن تھا 9 اپریل 2022 جس دن عمران نیازی کو چپیڑے مار کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا تھا، اور یہ دن جو ہے 9 اپریل کو وہ 2022 کو بھی اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، اور آج جو ہے 9 اپریل 2024 ہے تو اس کو سینٹ کے الیکشن میں بھی جو ہے زبردست چپیڑ پڑی ہے۔ اچھا، نیازی کی عادت ہے کہ یہ مینگنیاں ڈالنے کا کام جو ہے اس کی فطرت میں ہے۔ تو جب یہ عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی اس نے بڑی جو ہے مینگنیاں ڈالی، کوشش کی کہ کسی طرح یہ عدم اعتماد جو ہے اس پر ووٹنگ نہ ہو، لیکن آخر میں پھر چپیڑوں والے علاج کے بعد یہ گھر گیا۔ تو اس سینٹ کے الیکشن میں بھی اس نے پھر مینگنیاں ڈالی۔ خیر، اب جو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں اس کرسی تک پہنچ گئے ہیں، تو اب یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ بننے سے پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے حکومت کے اندر اور اسمبلی سینٹ، یہ سارا جو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے نا حافظ جی کے چھڑی کے نیچے، اس میں ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی۔ صدر کا عہدہ ان کے پاس ہے، سینٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے، اور یہ ایسے وہ جو ہیں مستقل وہ عہدے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جرنیلی سیٹ اپ میں آپ کوئی بھی تبدیلی کر لیں، اب چاہے شہباز کی جگہ بلاول آ جائے یا محسن نقوی کی جو ہے ایک اور ترقی ہو جائے، اس وقت وہ 3 سٹار ہے نا سیاسی جرنیل، تو اس کو اگر 4 سٹار بنانا ہو تو اس کو بھی لے آئیں، لیکن آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کا قلعہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو فی الحال جو ہے آصف علی زرداری نے طاقت مزید جو ہے حاصل کر لی، اور یہ جو مسلم لیگ شین المعروف نون جو ہے ان کو تو چونکہ صرف دلچسپی تھی ریاست بچانے سے اور شہباز شریف کے لیے کرسی حاصل کرنے سے، تو اسی فارمولے کے تحت انہوں نے جب بارگیننگ کی تھی، تو جب شہباز شریف کی پہلی اننگ تھی پی ڈی ایم والی تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی اچھی بارگیننگ نہیں کی، اور یہ جو دوسری اننگ اس کے موقع پر تو بالکل ہی جو ہے یہ کمزور ثابت ہوئے، ان کے فیصلے اچھے نہیں ہیں، اور اسی کمزور بارگیننگ کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ انہیں محسن نقوی جو جرنیلی پرچی پر آیا اس کو جو ہے وزیر داخلہ بنانا پڑا ہے، اور یہ ان کا ماتحت ہے وزیر داخلہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کو جو ہے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو خیر، مسلم لیگ شین نے اس الیکشن میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ حاصل کر لیا، لیکن یہ بھی اسی طرح شوش حول ہے، یعنی اس میں عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل یہ بھی شوش حول ہے، اور جس طرح جو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہے اس کے بارے میں نے کئی بار کہا یہ بس شوش حوالی ہے، اختیارات تو کہیں اور پر ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں صدر جو ہوتا ہے چاہے علامتی ہوتا ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کیمپ کا ہو۔ صدر عارف علوی نے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کو کتنا ٹف ٹائم دیا تھا، کوئی بل جو ہے ان کا جو ہے وہ اپنے فوری طور پہ پاس نہیں ہوتا تھا، وہ جو بھی اس میں سے جو ہے کیڑا نکال سکتا تھا وہ ضرور نکالتا تھا، حالانکہ اس کا کام تو دانتوں میں سے کیڑا نکالنا تھا، لیکن جتنا عرصہ وہ شہباز شریف کے ساتھ صدر کے طور اس نے کام کیا تو جو بھی بل آتے تھے ان میں سے کیڑے نکالتا تھا۔ تو اس وقت کیا ہے کہ صدر بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور سینٹ کا چیئرمین بھی، تو پیپلز پارٹی تو پھر چوپڑیاں سے دو ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں آنے والے دنوں میں اگر آصف زرداری کسی وجہ سے ملک میں نہیں ہوتا، اور اس کی صحت تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، لیکن صحت کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے نا اس کے ساتھ، کوئی اتنی اچھی صحت نہیں ہے اس کی، تو پھر بھی کنٹرول جو ہے صدارت والا وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ جو سینٹ کا چیئرمین وہ ان کا ہے، اور بندہ بھی جو ہے بہت ان کا لائل ہے، پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، اور وہ ایسا جیالہ ہے یوسف رضا گیلانی، ملک کا وزیر اعظم تھا، تو اس نے سیاست سے اپنی جو نااہلی ہے وہ قبول کر لی تھی، لیکن اپنا جو صدر زرداری تھا اس کو عدالتی شکنجے میں، وہ جو چودھری افتخار نے سوئس کیس میں لگایا ہوا تھا تو اس میں اس شکنجے میں جانے نہیں دیا۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ آصف زرداری مزید جو ہے وہ بھاری ہو گیا اور شہباز شریف پہلے سے بھی زیادہ ہلکا۔ اس سیاسی میچ میں جو کہ کھیلا تو جا رہا ہے جی ایچ کیو کے رولز کے مطابق، اور اس میں حتمی فیصلے کا اختیار جو وہ بھی چھڑی والے امپائر کے پاس ہے۔ البتہ اگر یہ عوامی میچ ہوتا اور جی ایچ کیو کی مداخلت نہ ہو تو پھر آصف علی زرداری اس میں زیادہ بھاری نہیں ہے، لیکن چونکہ جی ایچ کیو کے رولز ہیں، جی ایچ کیو کا امپائر ہے، تو آصف علی زرداری کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔
اس وقت جو ہماری جو جرنیلی سیٹ اپ والی کابینہ ہے، اس میں آپ دیکھیں شہباز شریف کے پاس کی جو وزراء ہیں، ان میں اہم وزارتیں کچھ اور لوگ ہیں ان کے پاس ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی اس کی کوئی بڑی اکثریت نہیں ہے کہ یہ اپنے طور پہ حکومت میں جو ہے اس کو چلا سکے، اگر پیپلز پارٹی کسی مرحلے پر ساتھ نہ دے۔ سینٹ بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ گیا، صدر بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر جو 3 اہم لوگ آئے ہیں سینٹ میں جی ایچ کیو کی پرچی پر، محسن نقوی، انوار الحق کاکڑ اور فیصل وارڈا، ان تینوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو آپ سوچیں جی ایچ کیو کے نمائندے بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے جی ایچ کیو کی، اور اگر کل کو کوئی میچ ہوتا ہے تو یہ لوگ کس کے سفارشی ہوں گے؟ یہ شہباز شریف کے سفارشی نہیں ہوں گے، یہ پیپلز پارٹی کے سفارشی ہوں گے۔ جہاں تک آصف زرداری کے جو ایک بات یہ کہتے ہیں یہ علامتی عہدہ ہے، بے شک یہ علامتی عہدہ ہے، لیکن اس نے یہ سارا جوڑ توڑ کر کے یہ جو سیاسی شطرنج ہے ہماری، اس پر اپنے مورے جو کھڑے کیے ہیں، ان سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کا جو ہے نا بس ایک اشارہ ہو تو اس پر شہباز شریف کو بڑی آسانی سے مات دے سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو ایسا اشارہ کب کرے گا؟ تو اس کا درست جواب تو ظاہر ہے جی ایچ کیو والوں کے پاس ہے، لیکن اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں گے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا کام یہی ہے کہ ایک مورے سے دوسرے مورے کو پٹواتے ہیں، کبھی اس کو مات کبھی اس کو مات۔ تو یقیناً وہ آنے والے دنوں میں بھی یہی کریں گے۔ البتہ اس وقت چونکہ ملک کی حالت جو ہے نا ایک کھٹارہ کار والی ہے، کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، تو یہ جو کھٹارہ کار ہے اس کو شہباز شریف سے دھکا لگوا کر جو ہے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں نا سعودی عرب ہوک رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 5 ارب کا کوئی انویسٹمنٹ کا بھی پروگرام انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ دھکے جو ہیں شہباز شریف سے لگوا رہے ہیں، اور جب یہ گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی تو پھر شہباز شریف کے ساتھ جو حال ہوگا اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں گے دھکا لگانے والے کو، اور ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ کسی نئے ہم سفر کے ساتھ، وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا لمیاں روٹاں تے ٹور پڑ گئے۔